منحرف ارکان اسمبلی اور عمران خان کی سیاست کا بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب کیا سمجھتے ہیں کیا فیوچر ہوگا؟ اٹارنی جنرل صاحب تو یہی باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو۔ 63A کی شک میں لکھا گیا ہے کہ یہ اراکین اپنی سیٹ سے محروم ہو جائیں گے۔ اصل میں وہ صرف سیٹ سے محرومی نہیں ہے، وہ تاحیات نااہلی ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے۔ موجود ہوں سپریم کورٹ کے احاطے میں۔ سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے منحرف ارکان اسمبلی کا اور عمران خان کی سیاست کا بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ترین صحافی پاکستان کے، 3 دہائیوں سے کورٹ رپورٹنگ کریں، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، مطیع اللہ جان صاحب۔ اٹارنی جنرل صاحب تو یہی باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو کہ جو آئین کے تحت جو 63A کی شک میں لکھا گیا ہے کہ یہ اراکین اپنی سیٹ سے محروم ہو جائیں گے، اصل میں وہ صرف سیٹ سے محرومی نہیں ہے، وہ تاحیات نااہلی ہے۔ جبکہ سپریم کورٹ کے ججز ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آئین کے اندر اگر یہ لفظ اس شک میں نہیں لکھا ہوا تاحیات نااہلی کا، تو پھر وہ تاحیات نااہلی کیسے ہوگی؟ اس سے پہلے اٹارنی جنرل صاحب نے تو صدارتی ریفرنس میں یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا ایسے منحرف اراکین جو ہیں، جو خیانت کرتے ہیں، جو ڈس لائل ہیں، پارٹی کے وفادار نہیں ہیں، کیا ان کو ووٹ ڈالنے کا بھی حق ہونا چاہیے؟ اور اگر وہ ووٹ ڈال دیتے ہیں تو کیا ان کا ووٹ شمار بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ مگر اب جو ہے لگتا ہے کہ اٹارنی جنرل دستبردار ہو گئے ہیں اپنے پہلے 2 سوالوں سے کہ ووٹ ڈالنے کا حق بھی وہ تسلیم ہو گیا ہے اور ووٹ شمار ہونے کا بھی۔ اب اٹارنی جنرل صاحب صرف اس بات پہ دلائل دے رہے ہیں کہ یہ تاحیات نااہلی ہونی چاہیے۔ اس پہ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس جو مظہر عالم میاں خیل ہیں اور چیف جسٹس امتا بندیال، انہوں نے بڑے سخت سوالات کیے ہیں اٹارنی جنرل سے اور بار بار ان سے کہا ہے کہ یہ کام تو پارلیمنٹ کا ہے جو آپ ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی باور کرایا ہے ان کو چیف جسٹس امتا بندیال نے کہ جو تاحیات نااہلی ہے وہ آئین کے 62(1)F کے تحت ایک ایسے شخص کے لیے ہوتی ہے جو کسی عدالت میں یہ ثابت ہو جائے، جرم ثابت ہو جائے اور وہ سزا یافتہ ہو جائے اس جرم کی بنا پہ، تو اس کے لیے تاحیات نااہلی ہوتی ہے جو کنوکشن ہو جائے جس کی۔ جبکہ 63A میں جو ہے وہ تاحیات نااہلی نہیں ہے، تو آپ کیسے اس کو تاحیات نااہل کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال لگتا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ کچھ دنوں میں فیصلہ ضرور دے گی، اور ماسوائے 2 ججوں کے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر، میرے خیال میں جو 3 معزز جج ہیں بشمول چیف جسٹس امتا بندیال، وہ تاحیات نااہلی والی دلیل جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ 5 رکنی ججز کا بینچ ہے زیادہ یہ سمجھ رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے ان دلائل میں کہ تاحیات نااہلی ہونی چاہیے منحرف ارکان کی؟ نہیں، ججز تو اپنے فیصلے کے ذریعے بولتے ہیں نا، ابھی تو وہ کچھ نہیں کہہ رہے، ابھی تو صرف سوال اٹھا رہے ہیں اور آبزرویشن دے رہے ہیں، لیکن وہ اپنی آبزرویشن میں اور سوالوں میں یہ واضح کر رہے ہیں اٹارنی جنرل کے سامنے کہ آپ از خود یا آٹومیٹیکلی کسی منحرف رکن اسمبلی کو تاحیات نااہل نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ایک الگ سے پورا طریقہ کار ہے کہ کوئی عدالت میں کیس چلے، کوئی ثبوت پیش ہو، اس کو سزا ہو، جب سزا یافتہ ہو جائے کوئی ممبر تو پھر اس کی تاحیات نااہلی کی آپ بات کر سکتے ہیں۔ مطیع اللہ جان صاحب، قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے، اس خط کے بارے میں ہمیں ذرا ڈیٹیلز بتائیں۔ میں نے ڈیٹیلز اس کی تو نہیں پڑھی، بس اس میں یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ جو بینچ بنا ہے 5 رکنی بینچ، اس بینچ میں سینئر ترین جج کو شامل ہونا چاہیے تھا کیونکہ روایتی طور پہ سینئر ججز کو شامل کیا جاتا ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدارتی ریفرنس کو بڑی عجلت میں سنا گیا ہے، ابھی وہ دائر بھی نہیں ہوا تھا تو اس کی سماعت کے لیے تاریخ مقرر کر دی تھی اس بینچ نے۔ تو بہرحال یہ اعتراضات جیسے قاضی فائد عیسیٰ نے کیے ہیں، باقی تو خط آپ کے پاس ضرور ہوگا اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ سیاسی مستقبل ایز اے جرنلسٹ ہونے کے ناطے عمران خان کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان سیاستدان ہیں، ظاہری بات ہے، ادھر کئی حکومتیں آئی ہیں گئی ہیں، اور ہمارے سامنے مسلم لیگ کاف جیسی پارٹی بھی موجود ہے ابھی بھی، تو پارٹیاں تو وجود رہے گا اور اچھی بات ہے، پارٹیوں کو ختم نہیں ہونا چاہیے، ان کا وجود رہنا چاہیے، صرف یہ ہے کہ ان کو اپنی طاقت عوام میں ڈھونڈنی چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر اپنی طاقت کو تلاش نہیں کرنا چاہیے۔
کیا سمجھتے ہیں 22 وزرائے اعظم پاکستان کے ایک بھی وزیر اعظم اپنی 5 سالہ مدت نہیں پوری کر سکا، کیا وجہ ہے؟ وجہ تو آپ کے سامنے اب دیکھ لیں، مختلف وجوہات ہوتی ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے زیادہ تر، تو اس وجہ سے کوئی بھی حکومت اپنی مدت پوری نہیں کر سکتی۔